السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ رضوان تعالیٰ کا قادر بڑا نام ہے. احسان ہے. رضوان بھائی خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ بات کریں. کیا حکم جی ہے؟ شکر الحمدللہ. حسن اللہ یاری صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے مطابق جو ہے جو لوگ یعنی کہ اہل سنت کی جو عقائد ہیں جن پہ آپ بحث بھی کرتے ہیں ہم، ہمارے علماء سے، ہم، اگر وہ اس ہم. پہ ان کی یعنی کہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین قرآن کا انکار کرے، کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو لوگ دیکھیں بعض قرآن کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، یعنی حجت ان پہ تمام ہو جاتی ہے، تو لازمی بات ہے اس کا جواب تو دینا ہوگا. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی انکار کریں تو کفر ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. جن کو پتہ نہیں ہے ان کی تو چھٹی ہے، لیکن جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں. اپنے تعصب کی وجہ سے پیغمبر کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ باتیں نہیں مانتے، تو اس کا بالکل یہ عذاب الہی کے مستحق ہیں. تو سر یہ آخرت میں جو عام مسلمان ہیں، اب آج تو انٹرنیٹ ہے، ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، دلیل آپ دیتے ہیں ساری، تو جو ماضی میں تھے اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مطلب ہمارے اگر بڑوں نے یعنی کہ ہم تک حق بات نہیں پہنچائی یا ہم تک نہیں پہنچ سکی، اس طرح انٹرنیٹ نہیں تھا اور جو لوکل امام ہوتا تھا اسی کی لوگ پیروی کرتے تھے، تو ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کل کو اللہ پاک کے سامنے کہ ہمارے تک جو ہے ہمیں صحیح بات نہیں پہنچائی گئی، ہمارے علماء نے یعنی کہ اگر نہیں حق اپنا پورا انجام دیا تو. جو اللہ اللہ جانتا ہے، جو قیامت کے دن بہانہ تو لوگ بنلائیں گے نا، وہ اللہ جانتا ہے اگر بہانہ صحیح ہے تو اللہ مانے گا. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، بھلے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے پھر عذاب نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو عذاب نہیں کرتا. تو اگر کسی شخص پہ حجت واقعاً تمام نہیں ہوا ہے، وہ اللہ وہ شخص خود بھی جانتا ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا جب حق بات واضح ہوتی ہے، پھر بھی انسان بہانے کرتا ہے. تو انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ جانے ان کا حساب جانے روز قیامت. اچھا سر، مجھے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ مثلا آپ جیسے علماء کو سن کے اگر کوئی حق قبول کرتا ہے اور آپ یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا تو پھر یعنی کہ کیونکہ آج جس طرح اتنا جھوٹ ہے اس میں، تو پھر ان کا مقام بھی اسی طرح ہوگا اگر وہ اتنے ایک سارے اسے چھوڑ کے جو ہے حق کی طرف آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھا سوال کیا آپ کا، سمجھ نہیں آیا آپ کا. یعنی کہ اگر کوئی اہل سنت سے چھوڑ کے حق قبول کرتا ہے جس طرح آپ کی باتوں سے یا باقی جو بھی ریسرچ آپ شیئر کرتے ہیں ہوں، اس کے مطابق، تو ایسے لوگوں کا تو پھر مقام بھی اسی طرح بلند ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس نہ بالکل تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، نہ آج جو ہے امام ہے ہمارے پاس. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ان کے رشتے کٹ جاتے ہیں حق کی وجہ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے حق کی وجہ سے، تو لازمی بات ہے یہ آدمی اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا محبوب ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اللہ ہی اس کو جانتا ہے بلا شک. سر آخری میرا سوال یہ تھا کہ امام مہدی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو غزہ کی بھی وار ہے اور ایک ہم، ورلڈ وار 3 ہم. کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے پوچھنا تھا امام مہدی کا ظہور جو ہے کب ہوگا، کچھ آپ اس بارے وہ میں مجھے بتا نہیں سکتے معلوم ان ہیں کا کہ ظہور، جہاں پر. میرا ظہور ان کا ظہور کب ہوگا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ روایات میں مذکور ہے کہ اس کا وقت تعین نہیں کر سکتا، اور جو شخص وقت تعین کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں، جو پورے ہو چکے ہیں، جو پورے نہیں ہو چکے وہ بھی بہت ہیں. ان کا ظہور کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم. شیعہ روایات میں یہ بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اچانک آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کہ لوگ توقع بھی نہیں کریں گے، اچانک ان کو اذن خروج، اذن ظہور دیں گے، اور بہت ہی جلد ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کے جو مقدمات ہیں، جو شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا. تو ابھی اس وقت جو جنگ ہو دنیا میں، تو جنگیں تو بہت ہوئی ہیں. جو غزہ کا جنگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ورلڈ وار 2 تھا اس میں کتنا جنگ تھا، کتنا شدید جنگ تھا. دنیا کے ہر بر اعظم میں سوائے انٹارکٹیکا میں جنگ نہیں تھا، باقی ہر بر اعظم میں ہوا میں جنگ، سمندر میں جنگ، زمین میں جنگ، ہر جگہ پہ جنگ. جو یہ جاپان نے جب ایشیا پہ قبضہ کیا تھا نا، آپ کو پتا ہوگا، جی جی. چائنا میں، فلپینز میں، برما میں، تائی لینڈ پہ، اور اللہ آپ کا ویتنام پہ، ان لوگوں نے، جاپانیوں نے تقریباً کوئی 10-15 ملین لوگوں کو انہوں نے قتل عام کیا تھا. صرف جاپانی قوم کا جو قتل عام ہے. جاپانی قوم روتے ہیں کہ امریکہ نے ایٹم بم مارا، لیکن جو ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ انہوں نے جاپان نے چائنا میں کتنے لاکھوں کی تعداد، ملینز کے حساب سے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ان لوگوں نے، کیونکہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا. اور اسی طرح بلکہ اسی زمانے کے بعد ماؤ زیڈونگ نے چائنا میں جو قتل عام کیا، اسی طرح ہٹلر نے جو کیا، اس کے مقابلے میں اسٹالن نے جو، بہرحال دنیا میں غارتیں بہت ہوئی ہیں. اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے غزہ میں، یہ کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے آئندہ کو، اللہ جانتا ہے فیوچر کو.
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بہت ہی عنقریب ہو، یا اسی مقدم، یا یہ واقعات امام علیہ السلام کے ظہور سے مرتبط نہ ہو، یہ صرف اللہ جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، یہی میرے سوال تھے آج کے۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، تھینک یو بہت سو مچ، مہربانی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جناب، ہاں جی، معمر قذافی بھائی، دو نوجوان لوگ ہیں نا، وہ معمر قذافی کی جوانی کی تصویر دیکھ لیں، یہ جوانی کی تصویر وہ بالکل یہ معمر قذافی آ گئے۔ السلام علیکم کرنل صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی حسن بھائی، خیریت ہے؟ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے، تھینک یو سر۔ 4 ہفتے سے میں انتظار کروں، 4 ہفتے سے وہ بھی کھڑا ہو کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خدا آپ کو سلامتی دے۔ اور کہہ رہے برابر ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو میرے بھائی۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ آپ کو کیسے صحت ہیں؟ دے، آپ سنائیں تندرست کیسے کرے، ہیں؟ اللہ آپ کی بولٹ ٹھیک ہیں رہے۔ ادھر گوادر میں سب صحیح جا رہا ہے؟ ایسا برابر ہے ماشاءاللہ، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے 2 دن سے، ماشاءاللہ۔ ایسا الٹ بولٹ ہے موسم ہمارا ادھر کا۔ جی اللہ آپ جی، کو اور جزائے خیر سناؤ دے۔ آپ، ٹینٹے برابر اللہ ہے؟ تعالیٰ کیسا؟ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے 2 خیر۔ ادھر بھی چھوٹے ایک سوال ہیں ہفتے سے میرے، 2 بارش۔ آج جی جی، دے ادھر بہت بارش ہے ہمارے، پھر بھی گوادر میں بارش نہیں ہے حسن بھائی، تربت میں، پسنی میں، سب جگہوں میں بارش ہے، ادھر بارش نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہمارے یہاں ہاں، ادھر یہ بہت بات ہے، بارش ہے، ایک ہفتے سے بارش ہے، اور آئندہ 3-4 دن بھی بارش ہے ہمارے یہاں، بارشوں کی بڑی ماشاءاللہ وہ ہے۔ ماشاءاللہ، ہاں موسم ایسا الحمدللہ۔ زبردست ہے۔ جی بالکل، اچھا، آپ کو دیکھ کر بڑا خوشی ہوئی آج ہمارے سامنے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو ایکٹنگ جزائے ہمارے خیر دے۔ سامنے مگر آمنے سامنے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے بھائی۔ اچھا، 2 سوال ہے، آپ کی مہربانی ہوگی ہمارا جواب دیں۔ ہم آپ اکثر خلیفے اور امامت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر سیشن میں، یہی چیلنج ہے آپ کا نا؟ جی تو قیامت کے دن ہمارے کو اس کا سوال کیا جائے گا خلیفے و امامت کے بارے میں؟ جی بالکل، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے تو بہت سارے روایات ہیں، دیکھیں کہ جو روز قیامت وقفوہم انہم مسئولون، قفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، پولیس رات پر ان سے سوال کرنے کی باری ہے، تو ان سے امیر اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا سوال کیا جائے گا۔ میں دیکھ لوں، اگر مجھے وہ حدیث مل جائے میں آپ کو دکھا دوں۔ قفوہم انہم مسئولون، جی 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 جی، تو اس کے احادیث ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بہت زیادہ ہے، شیعوں کے ہاں، اب مخالفین کے ہاں بھی ایک ہمیں دکھا دو، ہمارے کتاب میں نہیں ہے، ہمارے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، قرآن شریف میں۔ بخاری مسلم میں جو ہے نا، یہ بخاری مسلم میں وہ ہے، اللہ آپ کا بیان کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ قرآنی تفاسیر کے احادیث بہت کم ہے بخاری مسلم میں، لیکن اچھا، قرآن شریف میں ہے خلیفہ کے بارے میں کہ اس کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن؟ جی ایک منٹ، جی، ہم اس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، واقعی یہ سوال ہوگا ہم سے؟ دیکھیں میرے بھائی، سوال دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ، جو آپ کے کتب میں موجود ہے، جو ابھی میں آپ کی خدمت میں دکھا سکتا ہوں، شیعہ کتب میں تو یہ بہت ہے، آپ قفوہم انہم مسئولون، کہ پولیس رات پہ روکا جائے گا، حساب لیا جائے گا، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت بھی یہی ہے کہ اس دن جو ہے، جس نعیم کی بات ہو، جس نعمت کا اللہ تعالیٰ اس دن نعمت کا حساب لیں گے، وہ نعمت کون سا ہے؟ وہ نعمت امامت کی نعمت ہے، لیکن وہ شیعہ کتب میں بہت ہے اس کی روایات، آپ کے کتب میں، آپ کے جماعت کے کتب میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن ترمذی، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1429 میں، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 1078 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، نہ صرف صحیح متواتر ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصوہ، میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز عرفہ اپنے ناقے میں، اپنے اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار ہو کے وہ خطبہ دے رہے تھے، یخطب، خطبہ دے رہے تھے، فسمعتہ، پر میں نے ان کو سنا، انہوں نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ دیکھو میرے بھائی، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، آپ قیامت کی پوچھ رہے ہیں نا، دنیا ابھی تو، قیامت سے پہلے تو دنیا ہے، ابھی دنیا میں انسان اگر گمراہ نہیں ہے، ہدایت پر ہے، تو قیامت میں اس کی نجات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر دنیا میں انسان گمراہ ہے تو قیامت میں اس کی تو نجات نہیں ہے۔ دنیا میں اگر انسان کی
ہدایت پر ہے تو اس کی نجات ہے. لیکن ہدایت کیسے ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، وہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اپنے بعد ہدایت کا گارنٹی کس طرح دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر تم ان کے اتباع کرو گے. وہ کون ہے؟ بھلے وہ کون ہے؟ وہ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت میرے اہل بیت علیہم السلام. زید بن ارقم دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انی تارکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مر کے جا رہا ہوں، میری وفات ہونے والی ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کہ اگر جب تک تم ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے؟ احدهما اعظم من الاخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. ایک کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. وہ عترت اہل بیت، اور دوسرا میرے اہل بیت علیہ السلام. ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ قرآن اور عترت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہ ہوں. تو میرے محترم بھائی دیکھیں، دنیا سے پہلے آخرت سے پہلے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں وہ کس کی عزت ہے، کس کی راحت ہے، کس کا ثواب ہے؟ روز قیامت کون اہل نجات ہے؟ جو دنیا میں گمراہ نہ ہو. اور کون گمراہ نہیں ہے؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نجات اور ہدایت پہ رہنے کا جو گارنٹی دی ہے وہ قرآن و عترت کے اتباع پر ہے. اوکے، مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ بھلے. جی ایک آخری سوال ہے، آخری. اچھا حسن بھائی، جو آپ کے سیشن میں جو ہمارے بہن بھائیوں نے اہل تشیع قبول کیا ہے، آپ کا جو کلمہ پڑھا ہے، اگر قیامت کے دن آپ بھی غلط ثابت ہوئے تو پھر ان کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ آپ کے سیشن میں یہ ان لوگوں نے اگر کوئی پیغمبر سے یہ سوال کرے نا، قبول کریں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ اگر آپ کے دین غلط نکلے قیامت کے دن تو آپ کیا کریں گے؟ تو پیغمبر کیا جواب دیں گے ان کو؟ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قیامت کے دن. تو قیامت کے دن ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہیں نا. ہاں، قیامت کے دن پیغمبر کے دین اگر غلط نکلے تو کیا کریں گے؟ اس کا جو سوچتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیغمبر پہ شک کر رہا ہے، اور پیغمبر پہ شک کرنا یعنی کفر. اس کا تو ہم شک نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے بات کا کر رہے ہیں. ہاں سن لینا، اسی طرح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سب میں اپنے سے تو نہیں بتا رہا، قرآن اور سنت سے بتا رہا ہوں. وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث سے بتا رہا ہوں. یہ پیغمبر جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. قرآن جھوٹ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، پر اگر پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو میں جو باتیں ان سے آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط نکلے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہمارے دیکھو حسن بھائی نا، ایک بات بھی ہمارا ذہن بھی تھوڑا ادھر ادھر کا ہے. ایک بات ہے کہ ہمارے مفتی مولا وہ بھی یہی قرآن شریف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آپ بھی یہی کلام پڑھ کے ہم کو سناتے ہو. ہم دونوں کو غلط نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں باطل ہوئے قیامت کے دن پھر ہم تو لٹکے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کا بھی دوسرا کتاب نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی گارنٹی دی، کیونکہ پیغمبر نے خود کہا کہ میرے امت کے دونوں فرقے تو نہیں ہے نا، 73 فرقے ہیں، ہم دونوں کے ابھی تک لٹکے ہوئے. 1400 سال ہوا ہے ہمارا، ابھی تک مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، ابھی تک پتہ نہیں اور 1400 سال کتنے لگیں گے. 73 فرقے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا وہ کون سا فرقہ ہے جو جہنمی نہیں ہے. جہنمی نہیں فرمایا، وہ فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت. سالوں پہ یہی دونوں، ہم اتنے سالوں سے یہی دونوں فرقوں پہ 14 سال سے ہوا ہے. سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. اللہ نے عقل دی دنیا میں. ہمارا یہی دونوں کا ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے، ابھی ہم 71 فرقے کدھر ڈھونڈیں حسن بھائی؟ بھائی صاحب، میرے عزیز، میرے بھائی، دنیا میں دین بہت ہیں، مذہب بہت ہیں. آپ کہہ دیں کہ ہم کنفیوز ہیں کہ کون سا حق پر. اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے حجت دی ہے. اللہ نے عقل دیا ہے، دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بولتا ہے ایسا ہے، یہ بولتا ہے ایسا ہے. تو اگر سمجھ نہیں آ رہی نا، اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے تو پھر یہی کہہ سکتا ہوں، تو پھر آپ پہ کوئی تکلیف نہیں. کتاب ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا، دیکھو کسی کا کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے نا، ایک ہی پڑھ رہے ہیں دونوں. کرنیل صاحب سن لیں، جو اختلافی مسائل ہے نا، اختلافی مسائل میں اس میں حق و باطل کا ان کے درمیان تمیز کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. جو فریقین کی بات کو سنیں، وہ مولوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں کی بات، میری بات بھی سنیں، وہ ان کی بات سنیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے حق کون ہے، قرآن اور سنت کے موافق کون ہے؟ مگر دونوں نہیں ہے نا، دونوں پہ نہیں، ہم دونوں. تھینک یو سر. سوال آپ کی سمجھ آ گئی، آپ جواب سن لیں، جواب آن لائن سن لیں، جواب آن لائن سن لیں. یہ کون سا صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے بھائی. اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنی واضح بات نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب ہی نہیں لینا، کیونکہ تکلیف کا سب سے اساسی جو چیز ہے، شرط ہے، وہ عقل ہے.
یعنی اگر کسی کو سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ شیعہ کہہ رہا ہے، یہ عمری کہہ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا حق کون ہے بھائی، ہم تو کنفیوز ہیں، سننے کے بعد بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو پھر چھوڑ دو بھائی۔ اور جب عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجانین کو معاف کیا ہے، یہ قرآن میں جو یا الذین آمنوا ہے، یہ مجانین سے خطاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن کے پاس عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو یہ آپ پہ ایمان واجب نہیں ہے، آپ جو مرضی کرو، لیکن اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی۔ یہ بہانہ بنانا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے بھائی، اگر نہیں پتہ چل رہا تو پھر آپ وہی عرض کرو نا کہ مجانین پہ واجب نہیں ہے، اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا۔